الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. أخرجه أصحاب الصحاح والسنن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے جو اعمال زندوں کو نصیب کیے ہیں، اعمال سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو ایمان کی وجہ سے ضروری ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ نیکیاں کی جائیں، اور ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے باعتبار صفات کے، اس میں کمال بڑھتا ہے، اور اس کے نہ کرنے سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایمانی اعمال جسے کہتے ہیں ابواب البر والصلہ، محدثین نقل کرتے ہیں۔ ظاہر ایمان کی وجہ سے ہم پر نماز فرض ہے۔ جو غیر مسلم ہے اس کو تو ہم نماز کا نہیں کہیں گے، پہلے اس کو کہیں گے کہ آپ اللہ کو مانیں، رسول کو مانے، آخرت پر ایمان لے آئے۔ ایمانیات کی دعوت دی جاتی ہے جو اصول دین کہلاتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ کفار مکلف بالفروع نہیں ہے، یعنی انہیں فرعی احکام نہیں بتانے ہیں، وہ خود بعض فروع ایسے ہیں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے ساتھ بھی ہے، جیسے حیا، جیسے صدق، سچ بولنا، جیسے سخاوت، شجاعت، احسان انسان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور حیوان کے ساتھ بھی، وہ بھی اس کی قدر کرتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں انسانیت کی وجہ سے ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل تو ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے انسان قیمتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ فرماتے ان شر الدواب، یہ ڈنگروں سے بھی زیادہ گندے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو بالکل جانور ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ اور ذلتوں میں پڑ جاتے ہیں۔
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. گٹھیا کاموں میں لگتے ہیں جس سے یہ مٹی میں دھنس جاتا ہے، نامعولی کا قابل نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان، پہلا پیغمبر، پہلا صاحب ایمان اور دائی ایمان حضرت آدم علیہ السلام ہی کو پیدا فرمایا ہے. انسانیت کے ساتھ ایمان بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان ہو اور اس کا ایمان نہ ہو تو پھر وہ آخرت نہیں مانے گا، تو یہ تو آدھا ہو جائے گا. جیسے جسم کو کوئی مان لے اور روح نہ مانے، کہ میری کوئی روح نہیں، میں روح کو نہیں مانتا، تو اس کے ماننے سے کیا ہوتا ہے اور نہ ماننے سے؟ کم عقل ہے، بیہودہ ہے. اصل تو روح ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو کہتے اس کی لاش آ رہی ہے، یہ کوئی نہیں کہتے کہ وہ شخص آ رہا ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا ہے، روح نکل گئی. یہ فلاں کی قبر ہے، یہ نہیں کہتے فلاں آدمی ہے. یہ تمام اضافت معایرت کے لیے پیدا ہو گئی، پرایا پن آ گیا اس میں. ایک خوبصورت آدمی ہے، قیمتی انسان ہے، بادشاہ وقت ہے، بہت سخی اور بہت زیادہ خیر اور احسان کا آدمی ہے. جہان ان کے سامنے دست بستہ رہتا ہے، لیکن روح نکل گئی. تو اب احسان اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اپنے مقام تک پہنچائے اور مٹی میں دفنائے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. دوسری طرف 100 سال کا آدمی ہے اور اس کے کچھ اعضاء ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کو ہر چیز کی تکلیف ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس کو دفنا دے. ہر شخص کہے گا کہ خدمت کرنی پڑے گی اس کی، یہ کوئی مرا تو نہیں ہے. تو وہ جو بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ طبقے کا تھا، لیکن مجبوراً اس کو دفنانا پڑا. روح نہیں تھی نا اس میں، کوئی اور کمی نہیں تھی، ایک روح نہیں تھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیں کہ روح تو میرے رب کے حکم کا نام ہے. یہ کیسے حکم ہے؟ آتا بھی اس کے حکم پر ہے، جاتا بھی اس کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تم کو اتنا علم ہی نہیں دیا ہے جو اس کو سمجھ سکے. علماء کہتے ہیں اگر سمجھ لیتے تو پھر روک بھی لیتے. جیسے جسم کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں آنکھ میں پتلی تبدیل کریں گے، دانت ہٹا کے اور لگا دیں گے، دل تک تبدیل کرتے ہیں. سمجھ گئے نا اس کو. لیکن روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا علم جو توریت کا ہے، زبور کا ہے، انجیل کا ہے، صحائف سماویہ کا ہے اور قرآن کریم کا ہے، یہ سارا علم ملا کر کے بھی تم روح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اور میں نے تمہیں سمجھانا ہی نہیں، اتنا علم تمہیں دینا ہی نہیں، کیونکہ اگر تم اس کو پورا جان گئے تو پھر روک بھی سکو گے، لوٹا بھی سکو گے. نہ لوٹا سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے. یہ نہیں جانتا ہے کب جا رہی ہے. بیمار ہے 20 سال سے وہ زندہ ہے، صحیح سلامت آدمی ہے، وہ مر گیا ہے. کیوں مر گیا؟ خدا کا حکم ہے. وہ کوئی بخار اور حادثے کا پابند ہے کیا؟ اس کا اپنا حکم شہنشاہیت کارگر ہے. یہ 30 سال سے لڑکھڑا رہا ہے، اعزاء و اقربا تکلیف میں ہے، لیکن یہ نہیں مر رہا ہے، کیونکہ روح خدا کے حکم کا تابع ہے. وہ اللہ کے احکامات کا ایک کرشمہ ہے.
قدرت کا ایک جلوہ ہے. ہمارے ہاں ایک شخص 5ویں منزل سے نیچے گر گیا اور بالکل صحیح سلامت دوڑا. وہی شخص گدے سے گر گیا. میں مانتے ان کے وہاں دیہاتوں میں گدے استعمال ہوتے، اس پہ روٹیاں باندھی، سالن بڑا برتن، اس پہ بیٹھ گیا. کہیں راستے میں گدھا بدک گیا، نیچے گر گیا. کہتے ہیں گردن ٹوٹ گئی. وہ یہ گردن اس وقت نہیں ٹوٹ رہی تھی جو اتنے بڑے محل سے گرا. 4 فٹ کے گدھے سے گر گیا اور گردن ٹوٹ گئی. مغرب تک انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہر وقت دکھاتا ہے. بہت ہی بد نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی عظمت، الوہیت، بڑائی، جلالت اور اقتدار و اختیار کو نہیں سمجھتے. جس طرح روح ہے اور وہ اصل ہے، اس کے کرشمے نظر آتے ہیں. ہاتھ ہل رہے، زبان بول رہی ہے، منہ کھل رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے. اذا تصاوب احدکم فلیضع یدہ فی فیہ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو ایک حدیث تو یہ ہے کہ اس کو روک لے جہاں تک. ایک آدمی نے پوری بالٹی کی طرح منہ کھولا، ایسا کہ مجھے لاؤڈ سپیکر اور ممبر سمیت اپنے اندر لے لے. ایک اژدہا کی شکل اتاری. انسان جب سنتوں کے خلاف ہو تو کیسے برا بدنما لگتا ہے، وہ شرم کا برتن ہو جاتا ہے. اور اگر یہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہاتھ رکھ لیتا تو کتنا دل خوش ہو جاتا کہ الحمدللہ صرف وعظ کے لیے بیٹھا نہیں، وعظ پر عمل کر رہا ہے. علماء لوی آواز ہے کہ اللہ سے بے خواہ ہے کہ امرے کیا اللہ کا داس رستہ خلد ہے قبل سے شہر ہے. اور یہ مسئلہ کوئی آج بیان ہوا ہے تو تمام علماء بیان کرتے ہیں کہ بھئی جب جمائی آنے لگے تو اس کو روک لو جہاں تک ہو سکے، کیونکہ جمائی سے سستی پیدا ہوتی ہے اور سستی سے شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، جماعت ترک ہو جائے گی، مسجد میں آنا رک جائے گا. سستی ہے. وہ بزرگ صحابہ کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ واقفی، جو تبوک میں نہیں گئے اور 50 دن تک نبوت ان سے ناراض رہی. کیا جرم تو سستی کی تھی. بس آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے. پیغمبر و صحابہ واپس آ گئے اور ان میں 7 آدمی ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا، ابو لبابہ وغیرہ. پیغمبر نے کہا میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک مجھے خدا نہ کہے. میں کیوں کھولوں؟ کیوں کم سستی کی ہے تو المومن غر کریم، مومن کو چابک دست اور شریف ہونا ہے. عام طور پر جب آدمی بہت چست ہوتا ہے تو وہ مکار ہوتا ہے، فریبی ہوتا ہے. تو فوراً فرمایا کریم، اس پر اخلاق، تہذیب، شرافت، نیک صفات کا غلبہ ہوگا، کیونکہ یہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان نصیب فرمایا. ایمان بہت بڑی طاقت ہے، ایمان بہت بڑی خیر کا منبع ہے. ایمان ہی سے نجات ہوتی ہے. ایمان ہی مومن کو کفر کے نرغے سے نکالتا ہے. ایمان ہی جہنم سے خلاصی دلاتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن کریم. نورا تہتدون بہ، اے القرآن. تو ایمان کی وجہ سے ہمارے بھائی سے یہ شکوہ پیدا ہوا
کہ حدیث شریف کے مطابق جب جماعی آئے تو اول تو اس کو روک لو، آنے نہ دیں، اور جب آ جائے تو پھر بائیں ہاتھ کی بائیں طرف رکھ لے. اور فرمایا بخاری شریف میں ہے لا تقل ہا ہا، آواز نہ نکالو، لأن الشیطان یضحک منہ، شیطان ہنستا ہے کہ دیکھو دیکھو کیسے میری نقل کر رہا ہے. کہتے ہیں شیطان کی شکل کتے کی طرح ہے، اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور ایسی نامناسب حرکتیں کرتا ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری کی 10ویں جلد کے بالکل آخری صفحے پر کلام کیا ہے. تو یہ بھی آداب مجلس ہے، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے. وہ کوئی ایک ملزم نہیں ہے، ایسے تمام مسلمان بھائی ان کا حق ہے کہ ان کو مسئلہ بیان کیا جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ حق تلخ ہوتا ہے. اب میں خاموش رہ لیتا تو میرا مضمون ہموار چل رہا تھا، لیکن خاموش رہنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں تھا، اور ایک وہ فائدے کا سبب بنا. تو جتنوں کو حدیث یاد ہوگی اور جتنے لوگوں کو اس پر اللہ تعالیٰ عمل نصیب کرے گا تو ہمارے اس بھائی کو جس کو مجلس میں ظاہراً تنبیہ ہو گئی اس کو اللہ اجر دے گا، اجر اس کو ملے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا ابو داؤد شریف میں اللہ غمستنی، آپ آنکھ کا اشارہ کر دیتے نا. یہ کاروباری سوداگر وزاگر منڈیوں میں آنکھوں سے پروگرام کرتے ہیں، آنکھ اوپر کی آنکھ نیچے کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء لا یغمزون، پیغمبر آنکھیں نہیں مارا کرتے. یہ شریعوں کا طریقہ ہے. ہم تو تہذیب اور حیا لے کے آئے، ہم صاف ستھری باتیں کرتے، حیا آنکھوں کے ذریعے ہم حرکتیں نہیں کرتے. کتنا زبردست ایک شخص نے تہذیب و تمدن کی لمبی کتاب لکھی، اس کا عنوان ہے الانبیاء لا یغمزون. پیغمبر لوگ آنکھوں میں باتیں نہیں کرتے، نہ آنکھوں سے اشارے کرتے. پیغمبروں کی زندگی صاف ستھری ہوتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے بھی ہیں انما بعثت معلما، مجھے تمہیں پڑھانے کے لیے بھیجا گیا، میں معلم ہوں، میں تمہیں تعلیمات دوں گا، ایمان سکھاؤں گا، اعمال سکھاؤں گا، اللہ کی وحدت و عظمت سکھاؤں گا، شرک کی نحوست اور فسق و فجور کی تباہی بتاتا ہوں، اور آخرت پر ایمان سکھاتا ہوں تاکہ تم جنت کے مستحق ہو جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ. وہ ایک سخی کا آپ نے ذکر کیا کہ جزیرۃ العرب میں ایک بہت بڑا سخی تھا، اور وہ رات کو جنگل کے راستوں میں اونٹ کٹواتا تھا، اور گمگشتے راستے بھٹکے ہوئے جو وہاں سے گزرتے تھے تو ان کو کھانا بھی کھلاتا تھا، پھر راستہ سمجھاتا تھا کہ اس طرح میرا آدمی وہاں تک ساتھ جائے گا، وہاں سے فلاں ملک کا راستہ آ جائے گا. آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ اگر وہ ہوتا اور سفارش کر لیتا تو میں مان لیتا، کیونکہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فیض ہوا ہے. سب لوگ اس کو برابر جانتے تھے کہ جاہلی دور میں گزرا ہے اور بہت سخاوت کرتا تھا. تو آپ سے پوچھا گیا اغفر لہو، اس کی بخشش ہو گئی؟ آپ نے کہا نہیں، ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی. یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ جنت نصیب فرما، یا اللہ جہنم سے پناہ میں رکھ. یہ فرمایا کہا ہی نہیں تھا اس نے. اللہ تعالیٰ کو اس طرح بے نیازوں کو نہیں جنت دینی ہے. فرمایا کہ مغفرت رک گئی ہے کیونکہ اس کے
پورے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ اس نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ میری مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. خدایا ہماری بھی مغفرت فرماؤ جو ہمارے بھائی پہلے گزرے ہیں ایمان کے ساتھ. تو اس ایمان کی وجہ سے ہمیں سفارش کا حق ہے. ہم مومن کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخشے. وما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. پیغمبر کو یا مسلمانوں کو غیر مسلم کو مغفرت کی دعا دینے کا حق نہیں. باہر میں لکھا ہے کہ اس طرح پتہ ہونے کے باوجود کہیں ایمان سلم نہ ہو جائے کہ آپ کافروں کے لیے آخرت کی دعا کرتے تو قرآن کی تکذیب کر رہا ہے. قرآن کہتے ہیں لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور جب آدمی قبرستان سے گزرتا ہے تو ان کو بھی کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بخشے اور ہمیں بھی. تم آگے جا چکے ہو اور ہم پیچھے آ رہے ہیں. اور مسجد میں جب آدمی آ کے پہلے سے بیٹھ جائے صفوں کی شکل میں تو ملائک دعا دیتے ہیں. جاولی مصیبت موبائل رکھتے ہیں اور اس کو بند نہیں کرتے. بھائی مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ایسے موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہ ایک امام صاحب کو غصہ آیا، لوگوں کے موبائل بہت بجے. نماز کے بعد کہنے لگا یا اللہ یہ جو موبائل بند نہیں کرتے، اچانک ان کا بجنے لگا. سارے لوگ ہنس پڑے. بھائی اپنے آپ کو بھی سنبھالا کرو نا. رنگ دے موبائل رخشہ سے فتنہ جڑا ہوئی ہے. فتنہ اسی کو کہتے ہیں کہ جان بھی نہیں چھوٹے گی. جیسے اولاد مال فتنہ ہے رہے گی اور ہمیں ساتھ چلنا ہوتا ہے. فتنہ اس کو نہیں کہتے کہ آپ ایک طرف رکھ دیں، اسے رکھ نہیں سکتے. فتنہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، ساتھ رہیں گے اور تمہیں نقصانات بھی پہنچائیں گے. تم ان کی وجہ سے غلط کرو گے. انما الاولاد مجبنہ و مبخلہ. ان اولاد کی وجہ سے لوگ بزدل، یارا بچے رہ جائیں گے میں جیل چلا جاؤں گا. اور ان اولاد کی وجہ سے آدمی بخیل ہو جاتے ہیں، یارا بچوں کے کام آئے گا. اتنی سخاوت کون کر لے؟ حدیث میں فرمایا کہ انہی اولاد کی وجہ سے تم میں بزدلی اور بخل جیسی نالائکی آ گئی. ہائے ہائے خدایا احسان فرما. تو کتنے مقامات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت مانگیں. سبحان اللہ. مسجد میں صفوں کی شکل میں آدمی بیٹھتے تو فرشتہ 3 دعائیں کرتا ہے. اللہ مغفر لو، سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما، کیونکہ اس آدمی نے نہیں کہا تھا تو بخشش رہ گئی. خوب تیز دوڑے تاکہ کوئی کچھ ڈال نہ سکے. صرف ایک فیشن ہے جو آپ جولی یوں کر کے بھاگتے ہوئے جاتے. اس طرح چندہ ہوتا ہے. یہ ایسے چندے کے نام پر جو ہے نا چکر لگاتے ہیں، نہ گولے گولے تیز روانی. اللہ کا وہ پیسہ جیب سے نکلتا کہاں ہے؟ وہ تو ایک آدمی نے کہا کہ 100 روپے کے نوٹ کو میں نے سوچا تو 100 مرتبہ 99 مرتبہ میں نے اس کو تسلی دی کہ جانے نہیں دوں گا. پھر یہ تو نہا چکے ہوتے ہیں. نہانے کا مطلب یہ ہے کہ سب پیسے گھر رکھ کے یہاں آتے ہیں، دھلے دھلائے جیسے قبر میں جائیں گے، دھلے دھلائے ہوتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں کہ ایک بڑا ادارہ ہے، جاؤ مسجد ہے. الحمدللہ نہ کوئی سفیر ہے نہ کوئی وزیر ہے، نہ اس قسم کا کوئی مشیر ہے، نہ کوئی بڑا خان اور کبیر ہے. صرف یہ عاجز فقیر ہے اور آپ جیسے
نیک دل مسلمان ہیں، اور ان کی وجہ سے الحمدللہ 40 سے 50 تک لاکھ ایک مہینے کا خرچ ہے۔ اللہ پورا فرماتے ہیں، یہاں ہم دعائیں کر لیتے آپ سے، یہ دعا کرو وہ دعا کرو، دعاؤں سے سارا کام چلتا ہے۔ لیکن آپ کو میں دیکھتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان پر اور اثرات تو اچھے کہ پیسے ڈالنے والا نہیں تو وہ بھی جیسے موٹر سائیکل یہاں آ نہیں سکتا ورنہ وہ دونوں بیٹھ جاتے، بس چوں 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 بس ہو گیا۔ او یار خدا کا خوف کر یار، کچھ آرام تسلی سے، کتنا ٹائم باقی ہے۔ اور اگر غریب کوئی نکالتا بھی ہو، سوچا ہوگا اس نے پھر نکالا ہوگا، اس کو کتنی مشکلات پیش آئی، ادھر سے غڑچ ان کے آگے سے نکل گیا۔ اس طرح چندہ ہوتا ہے۔ توبہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ یہاں آئے، ممبر پر بیٹھ گئے، اتنے بڑے بزرگ، یہ ممبر چھوٹا پڑ گیا، اتنا بڑا۔ او یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوہ حضرت کی مسجد میں چندہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ حافظ الحدیث کا بیٹا ہے، بخاری میں ہے کہ بلال حضرت کی اجازت سے رومال بچھاتے تھے، عہد رسول بخاری میں موجود ہے۔ عجیب حافظ الحدیث کے بیٹے ہیں، حدیثیں ساری بھول گئے۔ میں کسی دن $100 بھیج دوں گا۔ وہ $100 اگر نیو یارک سے ٹرمپ جیسے پاگل بھی ڈال لیتا تو اب تک پہنچ چکا ہوتا، پیدل بھی آ جاتا۔ لیکن یہ $100 میں کبھی کبھی یاد دلاتا کہ آپ نے ممبر پہ شور مچایا تھا کہ جو ہے نا یہ چندہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے حدیثیں دیکھی ہے جو آپ کے ابا جان کو یاد تھی، یا آپ کوئی اور ٹیسٹ پیپر یاد کر رہے ہیں؟ پیغمبر تو تمام چندہ تعاون کی اپیل خطبے کے دوران کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ بھائی تبوک درپیش ہے، بہت دور کا سفر ہے، ہزاروں لوگوں کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، اور ان کے گھوڑے اور اسلحہ سب تیار کرنا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 مجاہدین کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک طریقہ ہے مسلمانوں کے باہمی تعاون کا، کہ مختلف موقعوں پہ انہیں اپنے عالم دین سمجھا دیتا ہے اور وہ اپنی توفیق پیش کر دیتے ہیں، اللہ اس میں آسانیاں ڈال لیتا ہے۔ ہمارے وہ منصور بھائی سنا رہے تھے کہ جس دن یہ ٹرمپ آیا یا کوئی اور ڈرامہ آیا، بےہودہ پاگل دیوانہ، تو اس دن وہاں امریکہ میں کسی مسجد کے ساتھ کوئی چرچ بک رہا تھا، بڑا مہنگا بک رہا تھا کہ یہ مسلمان نہ خریدے، لیکن وہ ایک ہی آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس کے سارے جو پیسے ہیں اس کا آدھا میں ابھی دے دیتا ہوں، اور آدھا بقیہ لوگوں نے کہا ہم ادا کر دیں۔ وہ اپیل کے ساتھ ہی وہ پورا چرچ مسلمانوں کی مسجد کے نام ہو گیا۔ اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کو عزت و آبرو نصیب فرمائے۔ کتنی اچھی بات ہے، حدیث شریف میں ہے بندے جب صبح اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ایک اعلان کرتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور دے۔ فرشتہ دعا دے رہا ہے، کسی کو کسی عالم نے دعا دی، بزرگ نے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ مولانا حسین احمد مدنی نے دعائیں دی، مجھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے دعا دی۔ ہم جیسے طالب علم اور ایک عام گناہگار بھی کسی کو کہے کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے تو اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بس کام ہو گیا۔ تو خدا کے حکم پر فرشتے اترتے اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، خدا خرچ کرنے والے کو اور دے، ختم نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اور دوسرا اعلان کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا،
ممسک کے معنی ہے جس کے پاس ہے اور نہیں دے رہا ہے، خدایا اس کو ہلاکت ڈالے، اس کا مال غرق کر دے۔ توبہ توبہ۔ کہتے ہیں سخت امتحان کی گھڑی ہوتی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ آپ خود سمجھ لیں کہ دینا چاہیے مجھے، اور ہے بھی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا، نہیں دوں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ فیل ہو گئے امتحان میں، مال کے سامنے سر رکھ لیا، مال کے سامنے سر اٹھانا ہے، اٹھائے اس کو۔ ایک بالکل عام طرز کا آدمی اور عالم دین، بہت بڑے استاذ العلماء، جمیع علوم و فنون کا امام ماہر، لیکن مالدار نہیں ہے۔ عالم دین کا مالدار ہوتے غریب۔ تو کسی نے ان کو کہا، ہمارے ساتھی کو، کہ انہوں نے کہا میں عمرہ نہیں کر سکتا ہوں، میں کمزور ہوں بہت، اور وہاں بہت چلنا ہوتا ہے۔ میری طرف اشارہ کیا کہ حضرت کے ساتھ تو 2-2 3-3 خادم ہوتے ہیں، میں خادم رکھ نہیں سکتا، اور چلنے سے میری ٹانگیں ٹوٹ جاتی، تو بس میری یہی نماز ہے، اور درس اللہ قبول کرے، مجھ سے حرم رہ گیا۔ تو ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ میرے بازو، یہ میری گردن، یہ میری جوانی آپ پر قربان کروں گا، میں آپ کی کرسی ایسی پکڑوں گا کہ آپ کو کبھی بھی شکایت نہیں ہونے دوں گا۔ بہت دل سے کہا۔ تو اس عالم دین نے مجھے کہا کہ اب دعا کرو کہ اس خادم کو تو میں نے عمرے پر بھیجنا ہے، وہ میری توفیق نہیں ہے۔ میں نے دعا کی، دعا تو ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ تو وہ 1,00,000 روپے مجھے کہا کہ اس کے لیے انتظام ہو گیا، اب اس کو دے دے میری طرف سے، وہ عمرہ کرے، خیرات کرے، بچوں پر اس کا اختیار ہے۔ اس نے جب مجھے کہا کہ میں آپ کی کرسی چلاؤں گا اور میرے لیے دعا کرے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے خوشی کی وجہ سے۔ تو کہا میں نے اسی وقت عہد کیا۔ تو دیکھو، ایک شخص جو خود بھی ضرورت مند ہے اور بہت حاجات موجود ہے، وہ خرچ کرنے کا جذبہ دیکھو، اور ایک کروڑ پتی، ارب پتی، کرب پتی، یہ بادشاہان عرب و عجم، یہ ہندوستان کے ساتھ خاندان کے پاس پیسے نہیں تھے، دونوں حرمین میں گائے کا گھی جلتا تھا دیوں میں، اور مغل بادشاہ بیچتے تھے۔ حج ایک دفعہ نہیں کیا، حج نہیں کر سکتے تھے۔ حج پر جانا، عمرے پر جانا، یہ ایک علیحدہ ملکہ ہے، علیحدہ دل و دماغ ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا یہاں ملتان کا، مظفر خان نام تھا، یہاں پختونوں کی حکومت رہی ہے بہت لمبی چوڑی۔ وہ کہتا تھا مجھے حرم جانا ہے، پھر اپنے خزانوں کو دیکھتا تھا، کہتا ہے چل دفع ہو جا، یہ کسی وقت بھی رنجیت سنگھ لے گا، لیکن میں ان کی چوکیدارے کے لیے حرمین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے 32 بیٹے تھے اور 64 کے قریب بھتیجے تھے۔ اس زمانے میں لوگ شادیاں بھی خوب کرتے تھے، صحتیں بھی اچھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے سب کو کہا کہ کیا کروں میں، میری بڑی ارمان ہے کہ میں مکہ و مدینہ پہنچوں۔ انہوں نے کہا بس ہم حاضر ہیں اور آپ آرام سے جائیں۔ بیٹے بیٹے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس کی وجہ سے سب قائم، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی بڑی چیز ہوں۔ اس غریب نے کشتیاں بنائی اور ملتان سے دریائے سندھ میں بیٹھ گیا، یہاں کراچی پہنچا تو کشتیاں ٹوٹ گئی تھی۔ کراچی کا جو بادشاہ تھا سندھ کا، اس نے بہت اکرام کیا، استقبال کے لیے آیا کنارے پر، اور 5 کشتیاں مزید، چونکہ یہ
سمندر سے واسطہ رکھتے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ کون سی کشتی میں تم وہاں جاؤ گے. کہا یہ نہیں جو آپ لگے جو ٹوٹ گئی، دریا سندھ کے چپے برداشت نہ کر سکی، 5 کشتیاں اور دے دی. اور جب تک وہ یہاں تھے دعوتیں کی اس کے فوج کی، تو لشکر تھا اس کے ساتھ. مظفر خان ملتان کا بادشاہ وہ پہنچ گیا وہاں مکہ مکرمہ، جدہ سے مکہ مدینہ. اس زمانے میں بہت دن لگتے تھے، مہینے لگتے تھے. جب واپس آ گیا تو اس کو اطلاع مل گئی ہے کہ رنجیت سنگھ نے ملتان پر توپ خانہ لگایا ہے اور وارننگ دی کہ خالی کرو ملتان. اس نے کہا مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ میرے لوگ قابو نہیں کر سکیں گے. وہ آیا حج سے واپس ہی اور بہت ہی کوشش کی اور لوگوں کو اکٹھے کیا، اور لوگ اکٹھے تھے اور بہت ہی بہادر اور نیک انسان تھا. رنجیت سنگھ نے اس کو خط لکھا کہ میں بھی آپ کی عظمت کو اور آپ کی بہادری کو سلام کرتا ہوں. آپ بس مجھے لکھے کہ مجھے معاف کر دے اور مجھے امان دے، بس میں واپس جا رہا ہوں اور ہم عمر بھر کے لیے آپ کا ملتان محفوظ رہے گا. اب عجیب بات یہ تھی کہ مظفر خان نے رات کو خواب دیکھا اور صبح رنجیت سنگھ کا خط آ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور بہاؤالدین زکریا کو کہتے ہیں کہ پیر یوں کر لو، وہ مظفر خان آ رہا ہے اس کی جگہ چھوڑ دو، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. مظفر خان جب صبح اٹھا بہت خوش تھا. اس نے کہا شہادت بھی قریب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو رنجیت سنگھ کو خط لکھا کہ امان مانگنا ہو بھی تجھ جیسے کافر اور سکھ سے جس سے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے. حملہ اور تو ہے، ملتان کی فصلوں کو لوگوں کو نقصان تم نے پہنچایا ہے اور معافی میں مانگوں، جبکہ میرے پیغمبر نے یہاں آ کے بہاؤالدین زکریا کے درگاہ میں ان کو کہا ہے کہ پیر ایک طرف کرو، مظفر خان آ رہا ہے. اس کی چنانچہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کے بعد شہید ہو گئے اپنے بھتیجوں اور بیٹوں کے ساتھ. تو دیکھو نظام اللہ کے اختیار میں ہے اور بادشاہ ہے، تاج و تخت کا مالک ہے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے یہ بھی تو سوچنے کی بات. اس وقت اگر نہ مرتا تو پھر بھی مرنا تھا اور موت تو طے شدہ ہے. ہمارا ایمان مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں، لیکن یہ اعزاز دیکھے ذرا، قبولیت حج دیکھے کس ارمان سے گیا ہے، کس مراد سے گیا ہے. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے بزرگ ساتھی جس نے کہا کہ میں جاؤں یا نہیں لیکن اس کو تو بھیجوں گا، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں وہاں آپ کی کرسی چلاؤں گا، لہذا اس کا شکر بغیر اس کو بھیجے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کا احسان اور انفاق فی سبیل اللہ قبول کرے اور مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بڑے بھی ہیں اللہ ان میں مدد فرمائے. ہماری حکومت بہت پریشان ہے، ادھر سے عدالتوں میں گھسیٹی جا رہی ہے اور دوسری طرف سرحدات غیر محفوظ ہے. وہ بھارت تو کیا کہ افغانستان کے ساتھ بھی لین دین ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ افغانستان والے مسلمان ہیں، پختون ہیں اور ایک خون اور مٹی ہے. نہ جانے کہ اس قدر بھارت کی چاپلوسی اور عالمی پروپیگنڈے سے متاثر ہونا. ایک دور تھا وہاں کے مسلمان امارات کا کہ پاکستان کا وہ ایک چابک دست بریگیڈ تھا، اس کو خاص طریقے سے خراب کر دیا گیا. اور اس سے پہلے بھی جو جنگی ہوئی ہے 65 کی 71 کی، اس میں بھی افغانستان ہندوستان کے ساتھ تھا. ہمیشہ اس کا ریکارڈ غلط رہا ہے، لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے اور مسلمانوں نے ہمیشہ اسلام کو اہمیت دی ہے
وہاں جہاد بھی لڑا ہے، ان لوگوں کو بھی یہاں 15-25 لاکھ افراد کو سنبھالا ہے، اور ناکارہ لوگ تو بعد میں آ گئے. دونوں طرف سے زیادتی ہے، مناسب نہیں ہے. لیکن مجھے خود یاد ہے کہ اسلامی امارات کے ذمہ دار نے میری موجودگی میں کہا کہ پاکستان ہمارا محسن ملک ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیا ہے، ہمیں جگہ بھی دی اور پیسے بھی دیے، اور ممکن ہے آگے چل کر یہ نہ کر سکے، لیکن ہم کبھی بھی ایک روڑا بھی ایسا نہیں ماریں گے. اب ساری کی ساری دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی امن قائم کرے. ہم کسی بھی مسلمان ملک کے نقصان پر خوش نہیں ہو سکتے، اور انہیں بھی اچھے ثوابدید نصیب کرے. اور پاکستان تو ہمارا گھر ہے، اپنے گھر سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. حب الوطن من الایمان، یہ حدیث نہیں ہے لیکن کسی عقل مند کا قیمتی مقولہ ہے، اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ کافر جو ہے وہ ملک دشمن ہوتا ہے. یخربون بیوتہم بایدیہم، تو مسلمان ملک کا دوست ہوتا ہے. ملک میں جو چابک دست ایجنسیاں ہیں امن و امان اور حفاظت قائم کرنے کے لیے، ان کے لیے دعائیں ضروری ہے، ان کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے. وہ بھی انسان ہے، کوئی جنی مخلوق تو نہیں نہ کوئی اور چیز ہے، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مختلف غلطیوں سے محفوظ فرمائے. اور ہمارا یہ شہر، خاص کر پورے ملک کے علماء، طلباء، نمازی، تبلیغی، معاونین، محسنین، اللہ تعالیٰ ان سب کو امن و امان میں رکھے. وہ ایک قاری محمد حنیف صاحب نابینا ملتان میں بڑے اچھے خطیب تھے. وہ تقریر میں کہتے تھے کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. میرا سارا وقت اکثر تمہید میں گزر جاتا ہے. میں آج بیان یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی مردوں کا ایصال ثواب کیا کرو. ایصال ثواب میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اونٹ کٹواتے ہیں، بھینسیں کٹاتے ہیں، گائے، بکرے، مینڈے. اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو، انبیاء کو، صحابہ کو، مجتہدین کو، مفسرین کو، ہندوستان کے اکابر علماء و اولیاء کو، ہمارا ان سے تعلق ہے، عقیدت ہے، ان کو کبھی کبھی ثواب میں یاد کرو. اپنے مشائخ، اعزاء، اقرباء، والدین، ان کی پیاری باتیں اور قیمتی نصیحتیں اور عمدہ تربیت، یا ان کی تصنیف اور تحقیق اور علم سے آپ کو اور ہمیں خوب خوشنودی نصیب ہو رہی ہے، ان کو بھی دعاؤں میں یاد کرو. کبھی کبھی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے وقت مل گیا، سورہ فاتحہ پڑھی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، درود شریف، درود ابراہیم اخیر میں پڑھا اور ان کو بخشا. اس میں دونوں طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کے سب کو یاد کرے. ابن عابدین وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ ثواب پورا ملتا ہے، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نہیں، بڑے لوگوں کے لیے مستقل کیا کرے. ضروری نہیں کہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، وہ ذرا آسان ہے. سورہ یاسین پڑھے، سورہ بقرہ پڑھ کے بخشے، پورا قرآن پڑھوائے. ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ قرآن پڑھنے سے اور آگے بھجوانے سے دونوں فائدے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر و کبیرہ. مجدد علیہ الرحمت نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ بزرگ خواجہ باقی باللہ کے لیے فاتحہ کیا، اور اس میں دلی کے اور ہندوستان کے اور اولیاء کو بھی شریک کیا. اب میں اس بزرگ کو خواب میں دیکھتا ہوں، خواجہ باقی باللہ کو، یہ مجدد کے شیخ ہے، آدم بنوری کے شیخ ہے، مرزا مظہر جانے جانان کے شیخ یا شیخ الشیخ ہے. فرمایا کہ خواجہ باقی باللہ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی طبیعت ملال ہے، جیسے مجھ سے ناراض ہو. بڑا حیران ہوا. مجدد شیخ احمد سرہندی
جیسے اولیاء علماء کا سرتاج، وہ حیران پریشان ہو گیا کہ مجھے یکدم اللہ تعالیٰ نے ذہن قاصر میں ایک عجیب بات ڈالی، اور میں نے دوبارہ اس جیسے ایصال ثواب کا پروگرام کیا، صرف حضرت صاحب کے لیے، خواجہ باقی باللہ کے لیے، اور کسی کو شریک نہیں کیا. اور میں نے دعا کی کہ اللہ حضرت کو اس کا ثواب پہنچے. فرمایا اب بزرگوارم کی روح کو شادمان و خوش دیکھ رہا ہوں. پھر جواب دیتے ہیں کہ وہ پہلی صورت میں جب میں نے نیت کی یہیں سے بٹ کے ملا، اور جو حضرت جی کو پورا بیچ دیا تو ان کو لے کے سب خدمتوں میں خود جانا نصیب ہوا. اس لیے اس دوسری صورت سے ہمارے دیوبند کے اکثر اکابر نے، شیخ الہند نے، حضرت گنگوئی نے، حضرت نانوتوی نے اس کو ترجیح دی ہے کہ بعض مخصوص بزرگوں کے لیے مخصوص قسم کا ایصال ثواب کیا کریں جو ان کے لیے ہو. کبھی اس خوشی میں مسجدیں بنائی جاتی ہے، کبھی مدرسوں کی تعمیر میں، تعلیم میں تعاون ہوتا ہے، کبھی فقراء و مساکین کا پیٹ بھرا جاتا ہے، ان کے کپڑے. ہر شخص کو اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق گزرے ہوئے اولیاء کو، صلحاء کو، اعزاء کو، اقرباء کو، محسنین کو وقتاً فوقت یاد کرنا بہت ضروری ہے. اس سے زندے اور مردے کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے اعمال نصیب فرمائے. وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. أخرجه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، طلحۃ بن عبید اللہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو بیت بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخير نساء هذه الأمة خديجة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. نکائے گزشتہ جمعہ آپ کے حدیث شریف کا حوالہ دیتے، یعنی ترمذی کتاب التفسیر، مستدرک حاکم کتاب التفسیر، تفسیر شیخ الہند سورہ اعراف، حواشی مفیدہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی. پوری بات کرو. حارث نام شیطان کا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. احادیث مبارکہ کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ کا نام حارث ہے، صحابہ کا ایک کا بھی نام حارث نہیں. زید ابن حارثہ ہے اور حارثہ مسلمان نہیں، زید مسلمان ہے. باقی کچھ نام ہیں جو بغیر اصلاح کے رہ گئے. سعید ابن المسیب بخاری میں کہتے ہیں کہ میرے دادا کا نام تھا حزن، غم. پیغمبر نے کہا کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اہمیت نہیں دی. فلا تزال الحزونۃ فینا، ہمارا گھر غم سے خالی نہیں ہے. دادا نے توجہ نہیں دی، نام غلط رہ گیا. اب ہمارے گھر اور خاندان میں روز ایک نئے غم پیش آتا ہے. رواه البخاری. تو کچھ ناموں میں تکلم باقی ہے. اگر نماز کی حالت میں اگر ایک شخص نے 3 تسبیح کے مقدار پاؤں اٹھائے، 3 تسبیح کی اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے اگر جسم زمین سے اوپر ہو گیا تو نماز فاسد ہے. عام طور پر فقہا میں مشہور ہے اور مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ نے تعلیم الاسلام میں لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں بعض نادان دونوں ٹانگیں اٹھاتے ہیں. لکھا ہے کہ نماز فاسد ہوتی ہے. اور علماء کچھ دوسری بات بھی کر رہے ہیں. مفتی صاحب کی بات صحیح ہے تاکہ آدمی احتیاط کر لے. علماء کہتے ہیں کہ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو وہ امامت کے زیادہ حقدار ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. تو یہ تو اس صورت میں جب ایک استاذ کے شاگرد ہو اور سب نمبروں میں ایک جیسے ہو، سال بھر عبارت ایک جیسے پڑھی ہے، تو علم میں پھر قرات میں پھر اور چیزوں میں برابر ہوتی ہے. ایک مضمون ہے قابل اصلاح اور قابل عمل. اعتراض اس پر نہیں، اعتراض اگلے جمعے پر ہے
یہ شکر ہے آپ نے نقل نہیں کیا. قرآن کریم کی قسم اٹھانا درست ہے کیونکہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، صفت من صفاتی ہی جل وعلا ہے، اور جزیہ کم لکھا ہے، تفسیر مظہری میں ہے اور تاتار خان فتاوا میں ہے، لو اقسم بالقرآن، تو قسم منعقد ہے، اگر خلاف کیا تو کفارہ آئے گا. کتے کو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ اگر ضرورت ہے چوکیدار کی یا مال مویشی کی یا شکار کی تو اجازت تو آئی ہے. سر پر چادر اور پھول چڑھانا، قبر پر چادریں اور پھول چڑھانا بدعات میں سے مبتدئین کا وتیرہ ہے. اہل اللہ اور اہل حق نے ہمیشہ منع کیا ہے. بدعتی کہتے ہیں کہ یہ درست دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی نے 2 قبروں پر درخت کی ٹہنی رکھی، تو ٹہنی رکھے نا، ٹہنیاں تو مل رہی ہے. نبی نے تسبیحات پڑھی اور آپ اس میں سورہ قریش پڑھے تو غلط ہو جائے گا. حالانکہ سورہ قریش قرآن کی صورت ہے مگر یہ سجدے اور رکوع میں پڑھنے کی نہیں ہے. تو جو عمل نبی کا ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. اگر کوئی اپنے بزرگ کسی نیک دل کی قبر پر اس خیال سے کہ سنت بھی ہے اور جب تک وہ ٹہنی ہری ہو تو اللہ کا ذکر کرتی ہے کاٹ کے رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت اور ڈاکٹر ذائق نائک کیسے ہیں؟ ان کے بھی 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں اور داڑیاں مونڈ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں، ٹائیاں پہن رہے ہیں. تو آپ کا پوچھنا بھی آپ کے بے غیرت ہونے کی دلیل ہے کہ پرلے درجے کے بے حیا و بے شرم ہو، کیونکہ وہ تو خود شکل بنا چکے ہیں کہ ہم دین کے لوگ نہیں ہیں. ورنہ وہ کوئی ٹائی پہن کر کے دینی باتیں کرتا ہے اور ٹائی پہنتے ہوئے آدمی کو کوئی رہنما سمجھتا ہے. اور باتیں تو چھوڑو کہ ان کے عقائد کیا ہے، خود ظاہر شکل سے وہ بے دین معلوم ہو رہا ہے اور آپ اس کے باوجود مجھ سے خواہ وقت ضائع کراتے ہیں. میں نے بھی گھر پر بتانا شروع کیا تو بس یہ جواب جو میں نے دیا یہ پورا ہے. کم تصویر حرام ہے، تسبیح نہیں، یوں نہ کہو. چھوٹی تصویر اور بڑی کا فرق ہے. بڑی تصویر بڑا گناہ ہے، چھوٹی تصویر چھوٹا گناہ ہے. چھوٹی سے مراد یہ جس میں آدھا جسم ہو، جس کو کیا کہتے ہیں آف فوٹو، اور جو پورا ہو سر سے لے کے پاؤں تک وہ زیادہ گناہ ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور نوٹ پر یا سکہ رائج الوقت پر یا پاسپورٹ شناختی کارڈ میں تو آدھا نظر آتا ہے اور اس سے کام ہو جاتا ہے. تصویر کے شرعی احکام میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے فرق تسلیم کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت آمین. تمام حاضرین کو زندگی عمر مبارک فرمائے. نفسیاتی مریضہ کے لیے کوئی مجرب نسخہ یا وظیفہ؟ کثرت سے تلاوت اور استغفار کی کثرت. مختصر استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی یا استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک عام رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتے تو لوگ اس مردے والوں کے یہاں آتے ہیں، ایک قاری با یا عام آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ سورت پڑھتا ہے، پھر دعا کرتے ہیں. جتنے لوگ بھی آئے اس طرح کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ سورت کا ثواب بھی مل جائے گا. اللہ آپ کی عمر برکت ہے. ایک طالب علم کے دور میں اور عالم کے لیے فراغت کے بعد عربی میں اردو میں کون سی وشا ہے؟ تمام کتابیں جو آپ نے پڑھی ہے وہ بھی بار بار دیکھنی ہے تاکہ بھول نہ جاؤ. صرف سمجھنے کے لیے تو حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور 3 سورتوں پر حضرت کے فوائد تفسیر اور باقی قرآن کریم پر مولانا شبیر احمد صاحب جیسے فاضل متکلم اور محدث کے حواشی بہت قیمتی ہے. تفصیلات کے لیے پھر حکیم الامت کی بیان القرآن یا حضرت مولانا ادریس کاندیلوی کی معارف القرآن یا حضرت مفتی شفیع صاحب کی معارف. عربی غیرت اور تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے روح المعانی بالاستیاب دے کے
روایت اور درایت دونوں کے مطابق تفسیر دیکھنا ہو تو مفصل ابن جریر کا جامع البیان والعلم ہے، اور مختصر تفسیر ابن کثیر اسی کی تلخیص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رہے، آمین آمین۔ المساری یہ ہے کہ جمعے کے 6 رکعت سنتوں میں پہلے 4 پڑھنی چاہیے، 2 جمعے کے بعد پہلے 4 پھر 2۔ اسی مسئلے میں فقہی رہنمائی فرمائی، یہی متفق مسئلہ ہے، اس میں کوئی دوسرا قول نہیں۔ خواتین کے ایسے زیورات انگوٹھی پہننا جو سونا اور چاندی کے علاوہ، درست بات یہ ہے کہ جائز ہے، اگرچہ اس پر کلام طویل رہا ہے، لیکن باہر کتاب الحظر والاباحہ میں آخر کار خواتین کو بطور زیب و زینت کے استعمال ہر طرح چیزوں کی دیے جو زیور کی شکل کی ہو۔ عمرے کے بعد حلال ہونے کے لیے مرد کو چاروں طرف سے 1 پورے سے زائد بال لینا ضروری ہے، یعنی کل بالوں کا 1/4 حصہ۔ اور بال میں فرق ہے، آج کل بڑے زلفوں والے نکلے ہوئے ہیں، انہی کو دیکھ دیکھ کے وہ پکڑتے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ تو بال صحیح کر لو، اتنے لمبے قبریوں کے بال کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو 1 پورا نہیں بنے گا، 1/4 زیادہ کاٹنا پڑے گا۔ عام جو سروں کے بال ہے، فقہا کہتے ہیں کہ پورے سر سے 1 پورے کے برابر لے تو 1/4 ہو جائے گا۔ باقی فقہا نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہاں سے 4 انگلیاں رکھ کے لے لے، یا یہاں سے لے یا یہاں سے لے۔ اللہ آپ کو صحت کا ملاتا فرمائے، حضرت مولانا انور شاہ کے علوم کے مسئلے کو آمین۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کی دعائیں مبارک فرمائے۔ جہاد کشمیر شرعی ہے، بعض علماء اس کو جہاد کشمیر تو متفق علیہ جہاد ہے، پورا پاکستان اس پہ قربان ہو رہا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس کو بھی نہیں مان رہے؟ التحیات مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے، ربنا پڑھنے کے بعد افضل یہی ہے کہ پورا پڑھ لیا جائے، لیکن اگر بھولنے کا اندیشہ ہو تو عبد و رسولوں پر سجدہ سہو کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مردہ جمعے کے لیے آتے ہیں تو اونٹ گائے بکرے وغیرہ کے لحاظ سے تو اب ملتا ہے، مگر خواتین جو گھر میں رہتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ان احکام سے مبرہ ہے۔ خیر خیرات ویسے کر سکتی ہے، اور پر جمعے کے لیے مسجد آنا نہیں ہے۔ ہفتے میں 1 دفعہ سر میں درد ہوتا ہے، شفا کی دعا، اللہ صحت سے شفا عطا فرمائے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبح اور شام 3 دفعہ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 2، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3، پھر وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بہتر ہوگا کہ اس وقت دائیں ہاتھ یا پیشانی پر رکھ لیں اور یہ پڑھ لیں سورہ انعام آیت نمبر 13۔ 2 ٹائم کر لیں گے، ورنہ 3 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی درد سر غائب ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، جو کسی پریشانی میں اللہ مدد فرمائے، جس کے بیماران ہے صحت شفا دے، جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ملک سے دہشت وحشت دور فرمائے، ہر طرح امن و امان اور حفاظت قائمہ دائمہ مستمر نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے مجھ عاجز اور محمد انور شاہ کے لیے دعائیں کی، اللہ ان دعاؤں کو انہیں بھی نصیب فرمائے، تمام حاضرین مجلس کو نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی